اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم غم کی حقیقت سے خبردار ہو جائیں تو اس سے خبردار ہونا ہی زوال غم ہے۔ اگر ہم غم کی حقیقت سے معرفت اور پہچان ہو جائے تو یہ خود ذریعہ ہے غم کے زائل ہونے کا، اس سے غم ختم ہو جاتا۔ چنانچہ حقیقت غم کی تجویز ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو یقیناً اس غم کو ختم کر دیں، اور جب قطع کریں تو پھر غم پاس کو نہ آئے، یعنی غلبہ نہ ہو۔ مگر آج کل تو یہ حالت ہے کہ ایک شخص لڑکے کو دنیا پڑھاتا ہے اور بہت سے امتحان پاس کراتا ہے، اور پھر اسے اللہ سے بھی قریب نہیں کرتا، حقیقت میں اس کو اپنے اللہ سے دور کراتا ہے۔ پھر دفعتاً حرکت قلب بند ہونے سے لڑکا سوتا رہ گیا، تو اب یہ خاک اڑاتا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر اس کو معرفت ہوتی تو اس غم سے پار ہو کر اس بہار میں لگ جاتا جو اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اسے معرفت ہوتی تو غم کے بجائے بہار میں چلا جاتا۔ اور وہ کیا کہے، تم کو اس تجویز کا کیا حق ہے کہ یہ لڑکا 100 سال تک زندہ رہے گا، اس طرح روپے جمع کرے گا، یوں گھر چلائے گا؟ تو عارف سب سے اول اس تجویز ہی کو ختم کرتا ہے، اس کی کوئی تجویز ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ کی منشا پہ چلتا ہے۔ اگر اس کی رضا اس میں ہے تو میں اس پہ راضی، تو غم ختم۔ غم لگتا تب ہے جب آدمی اپنی تجاویز کو ٹوٹتا دیکھتا ہے۔ تدبیر کا حکم ہے، تجویز کا حکم نہیں ہے۔ تدبیر ضرور کرے، تجویز اللہ کے سپرد کر دے۔ تو جب زندگی کی ساری تجویزیں خود ہی بنا لیتا ہے، جب ٹوٹتے بکھرتے دیکھتا ہے تو غم دل پہ لے لیتا ہے، وہ یہ کیا ہو گیا۔ اور ایک یہ کہ تجویز اللہ کے سپرد کر دی، وہ حکیم بھی رحیم بھی، تو وہ اچھی تجویز کرے گا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے اچھا ہی تجویز کرے گا۔ تو اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو غم ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ کسی مصیبت سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے ہر تصرف کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اللہ کے ہر تصرف پر، کہ اللہ جو تصرف کرے میں اس پہ راضی۔ وہ بچہ کی دوا ضرور کراتا ہے، علاج سمجھ کر کراتا ہے، مگر دل سے اس پہ راضی رہتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے لے لے، اس کو اختیار ہے، جب چاہے لے لے، اسے اختیار ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے ایک خاتون کا، اسے اپنے اللہ کی ذات نے بڑی معرفت نصیب فرمائی تھی۔ تو شوہر سفر میں گیا ہوا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کہتی ہے شوہر کو آتی یہ خبر سنا دی، تھکا ماندہ ہے، نیند بھی جائے گی، بھوک بھی خراب ہوگی۔ کیا سمجھ ہے عورت کی، کیا معرفت ہے، کیا دین سمجھا ہے۔ ماں کو غم زیادہ ہوتا ہے اولاد کی جدائی کا، تو اس بچے کو نہلا دھلا کر اوپر چادر اوڑھ ڈال دی۔ جب چادر ڈال دی، میاں آئے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے، کہا وہ بالکل خیریت سے ہے، اب وہ بالکل خیریت سے ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر وہ آپ سے امانت مانگے تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ کہا خوشی خوشی اس کی امانت دے دیں گے، خوشی خوشی اس کی امانت دے دیں گے۔ کہا اللہ نے اولاد کی شکل میں ایک امانت دی تھی، اللہ نے ہم سے وہ لے لی ہے، ہم نے خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دی۔ کیا سمجھ ہے؟ یہ ہے معرفت، یہ ہے دین۔ دین سے آدمی میں کمال آتا ہے، کمال۔
اللہ ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرما دے. دین میں آدمی میں سلیقہ آتا ہے, سلیقہ. دین میں آدمی کے اندر سمجھ بوجھ آتی, عقل آتی, عقل. دو بیٹے ایک ہی باپ کے ہونا ایک جیسے ہوں, صحت کے لحاظ سے, سب ایک لحاظ سے. ایک دیندار ہو اور ایک دیندار نہ, دونوں کے فیصلوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. دو بھائی ہوں, ایک دیندار ہے اور ایک دیندار نہیں, دونوں ایک جیسے سمجھ بوجھ کے لحاظ سے, لیکن ایک دیندار بن گیا. آپ کو دیندار کے فیصلے میں واضح فرق آئے گا, سمجھداری, عقل مندی, روشنی نظر آئے. دین تو آدمی کے اندر اور کمال پیدا کرتا ہے, کمال پیدا کرتا ہے, اس کا عقل کا جوہر اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ سلیقہ, سبحان اللہ, یہ معرفت نصیب ہوئی کہ اللہ کی چیز سے دے دی. دین بڑی چیز ہے. اپنی اولادوں کو دین سے دور کرنا, ان کے ساتھ شفقت نہیں ہے, شفقت نہیں ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. ان کو بہت سارے خوبیوں سے محروم کرنا ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی بہت سارے کمالات سے اسے محروم کرنا ہے. سب سے بڑی عقل, کمال تو عقل ہے نا. تو بے دینی سے عقل میں فتور آتا ہے, فتور, سمجھ بوجھ صحیح نہیں رہتی. ایسے فیصلے کرتا ہے کہ بس. تو دین کی برکت سے آدمی دانش مندی, سلیقہ مندی, اس کی عقل کی روشنی اور بڑھ جاتی, بڑھ جاتی. یہ اللہ کی امانت ہے, جب وہ چاہے لے لے, اس کو اختیار ہے. اس کو بچے کے مرنے سے رنج بھی ہوتا ہے, مگر محض طبعی رنج ہوتا ہے, عقلی رنج نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی دیکھیے. حضور علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت صاف فرمایا, انا بفراقک یا ابراہیم لمخزونون. حضور علیہ السلام کو غم ہوا, پھر اس کو ظاہر بھی فرما دیا تاکہ کوئی معتقد اس غم کو کسی باطنی حال پر محمول نہ کرے. آپ نے صاف فرما دیا, بچی کی جدائی کا غم ہے, اب جو چاہے معتقد رہے, جس کا جی چاہے معتقد نہ رہے. تو ایک فطرتی غم ہے اور ایک ہے عقلی غم. تو مومن کو عقلی غم نہیں ہوتا, فطرتی غم ہوتا ہے. جیسے سانپ ہے, ایک سانپ سے فطرتی ڈر ہے, نبی بھی پیچھے ہٹ جاتا دیکھ کر. یہ فطرتی خوف ہے, بشر کا تقاضا ہے, انسان کا تقاضا ہے. اور ایک ہے کہ ڈرتی رہنا مخلوق سے, خوف خوف خوف, یہ ایمان کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتا, یہ ایمان کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ صحت مند ایمان کے ساتھ یہ خوف نہیں جمع, ڈر خوف اندر سے, ایک عامل کے بعد دوسرے عامل کے پاس خوف ڈر, یہ سچ صحیح مومن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اور ایک فطرتی خوف ہے, سانپ دیکھا, اژدہا دیکھا, بچھو دیکھا, پیچھے ہٹ گیا, جسے کہیں کہ بھیڑیے دیکھا, پیچھے ہٹا, تو وہ تو فطرتی غم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا, پیچھے ہٹ گیا. اللہ نے کہا لا تخف, ڈر نہیں بھائی, ڈر نہیں. وہ ایک فطرتی ہے, وہ بشر کا تقاضا ہے. تو ایسی جدائی پر رونا, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے ابراہیم کے جدائی پر جب دنیا سے گئے, لیکن فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں. لیکن ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں, ہم اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. حضرت بنا ہوا آدمی اس موقع پر ہرگز غم کو ظاہر نہ کرتا. حضرت بنا ہوا آدمی اس موقع پر ہرگز غم کو ظاہر نہ کرتا کہ معتقدین یوں کہیں گے یہ کیسا نبی ہے بچے کے غم میں رو رہے. جو بناوٹی, مطلب فرما رہا ہے کہ بناوٹی آدمی نہ روتا, کہتے یار لوگ کیا بولیں گے, اتنا بے صبر ہے, رو رہا ہے. لیکن صاف فرما دیا کہ یہ غم اس وجہ سے ہے, کوئی معتقد رہے نہ رہے, یہ بشر کی فطرتی تقاضا ہے. تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ تبھی غم کا مذائقہ نہیں, بلکہ یہ تو ہونا چاہیے, ورنہ غموم اور ہموم میں جو حکمتیں ہیں اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے محققین نے کہا کہ جو لوگ اولاد کے مرنے کے وقت ہنس دیے ہیں وہ بھی ناقص ہیں, جو روئے ہیں وہ کامل ہیں, کیونکہ انہوں نے اولاد کا بھی حق ادا کیا اور خالق کا بھی. آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں, دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہیں. تھوڑا سا اس طرف
فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کامل العقل اور کامل دین بھیجے گئے کہ ارسطو افلاطون جالینوس بھی ان کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ جائیں. ایسی اللہ نے انہیں عقل نصیب فرمائی تھی کہ بڑے بڑے عقل مند ان کے سامنے گردن جھکا کے بیٹھے. اگر مسلمانوں میں تدین راسخ ہو جائے، اگر مسلمانوں میں دین راسخ ہو جائے تو ان کی عقل کو جلا ہو اور پھر تمام پر یہ غالب ہو جائے، مگر اس طرف تو آتی نہیں. ایک نیا دین تراش کر رکھا ہے، نہ تیتر نہ بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو فرمایا جس قدر دینداری میں پختگی ہوگی اتنی ہی اللہ اس کی عقل کو جلا بخشے گا، روشنی بخشے گا. اتنی اس کی روشنی بڑھے گی، عقل بڑھے. وہ تو بہت رحیم اور کریم ذات ہے جس کو تم بھلا رہے ہو. کوئی کس کے گود میں جا کر گھستا ہے ان کے پاس کہ ہماری فلاح اور بہبود ان کے اسباب میں ہے. انہی کسی بول چال، انہی کا سا لباس، انہی کسی معاشرت اختیار کرتا ہے کہ ہم ترقی پالیں گے. کوئی ہندوؤں کے بغل میں جا گھستا ہے، کوئی ان کے ساتھ رہنے میں ہماری فلاح اور بہبود سمجھتا ہے، ان کے ساتھ شریک ہو کر اللہ کے احکام کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ ایمان تک ان کے ہاں نظر کر دیتا ہے. مگر رہے کورے کے کورے. نہ انگریزوں سے کچھ نہ ملا، نہ ہندوؤں سے کچھ ملا، اور جن کے پاس ملنا تھا اس کا در ہی چھوڑ دیا. محمد الرسول اللہ، جس سے دنیا آخرت اس کی سنور سکتی تھی اس کے دامن ہی چھوڑ دیا. بہت دنوں تک بتوں کی پرستش کر کے تجربہ کر لیا، اب ذرا خدا کو بھی پوچھ کر دیکھ لو. ہاں، بہت عرصہ ہوا اپنے من کا بت، نفس، اپنی خواہشات، اپنی طبیعت، اپنی بلادری، اپنا خاندان، دنیا والوں کو دیکھ کر ہم چلے ہیں. تو کچھ عرصہ فرمایا کہ اللہ کو دیکھ کر بھی چل پڑو. پھر دیکھو کہ صرف اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، بس ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب صبح کی حدیث تھی نا، کیا پیاری حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے، جو اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ اہل ایمان کے دل اس کے لیے محبت اور شفقت سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر گھر کا ہر فرد اس ایمان سے سرشار ہو جائے تو کیسے ہر ایک کے لیے دوسرے کے لیے محبت ہوگی؟ اگر گھر کا ہر فرد اس ایمان کی دولت سے سرشار ہو جائے، دل سے اللہ کے بن جائے، تو بتاؤ ہر ایک کے لیے دوسرے کے لیے کتنی محبت ہوگی. اگر یہی دولت معاشرے میں آ جائے، خاندان میں آ جائے، سوسائٹی میں آ جائے، ملک میں آ جائے، کیا پیدا ہو جائے گا؟ نبی کی بات ہے نا، سچی بات ہے کہ جب آدمی اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بس میں اللہ کا بننا، تو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت شفقت ڈال دیتا. تو اگر یہ ساری چیز گھر میں مثال کے طور پہ ہو اور ہر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت. عجیب چیز ہے دین، عجیب چیز ہے. حق تعالی ہم سب کو فہم سلیم اور عقل کامل عطا فرمائے. فرمایا ایمان جس قدر جتنا کامل ہوتا ہے اتنی فراست قوی ہوتی ہے. فراست عقل، دانش، بصیرت، فراست کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آگے آ جائیں، آگے اس طرف، سامنے کمرے میں. تو یہ فراست، یہ عقل کی روشنی ہے، عقل کا نور ہے، دانش، سمجھ، بوجھ. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، بس صحیح دین نصیب فرما دے. آخرت تو بھائی بنی گی، دنیا بھی بڑی خوبصورت ہوگی.
یہاں بھی اس کے فیصلے بڑے بصیرت والے، سمجھداری والے، دانش مندی والے ہوں. آدمی حیران ہو کیسے فیصلے کرتا ہے. تو یہ ایمان کی روشنی بڑی دولت ہے. فرمایا ایمان جس قدر جتنا کامل ہوتا ہے اتنا ہی فراست قوی ہوتی ہے. سلاطین اور شاہان سلف ہی کو دیکھ لیجئے. جو سلاطین جس قدر سنت کے تابع ہوئے ان کی حکومت کے کارنامے موجود ہیں. دیکھ لیجئے کس درجے کے ہیں. من جملہ ایسے بادشاہوں کے عالمگیر کے کارناموں کو دیکھ لیا جائے. ان کی شجاعت، بہادری، دلیری، سیاست، فراست کی کیا انتہا ہے. یہ سب قوت ایمان کی برکت اور اتباع سنت کے کرشمے. انہی چیزوں کو تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل و خوار ہے. یعنی آج جب بھی تبصرہ تجزیہ مسلمانوں کی بربادی اور ذلت کا کہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. کوئی نہیں کہتا ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ہمارا دین ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ہمارا دین ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں کی پستی یہ ہے کہ دین میں پختگی نہیں رہی، اس لیے فیصلے غلط کرتا ہے. شعور نہیں ہے اس کے فیصلوں میں. فرمایا ایمان جس قدر جتنا کامل ہوتا ہے اتنی فراست قوی ہوتی ہے. سمجھ بوجھ، دانش اتنی مضبوط ہوتی. سلاطین اور شاہان سلفی کو دیکھ لیجئے. جو سلاطین جس قدر متبع سنت ہوئے ان کی حکومت کے کارنامے موجود ہیں. دیکھ لیجئے کس درجے کے ہیں. من جملہ ایسے بادشاہوں کے عالمگیر کے کارناموں کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی شجاعت، بہادری، دلیری، سیاست، فراست کی کیا انتہا ہے. یہ سب قوت ایمان کی برکت، اتباع سنت کے کرشمے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھ لیجئے. کون سی دانش گاہوں میں پڑھا ہے اور کن اداروں میں پڑھا ہے، اور کہاں انہیں روم کی ترقی یافتہ سلطنت کے تقاضے پتہ تھے، اور ایران کے جسے کہیں کہ فارس کی ترقی یافتہ سلطنت کے راز انہیں پتہ تھے. لیکن ایمان ایک ایسی دولت تھی کہ سبحان اللہ جہاں گئے قدم جماتے گئے، اور ایسی مثالی حکومتیں کہیں کہ دنیا دھنگ رہ گئی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایمان کی فراست تھی، ایمان کی سمجھ تھی، جو صحیح رخ پہ وہ فیصلے کرتے چلے گئے. حضرت عمر تو فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام سے پہلے جب میں اونٹ چرا کے واپس گھر آتا تو میرا ابا مجھے خطاب کہا کرتا، عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کس کام کا ہے دنیا کا؟ تو دنیا میں کس کام کا؟ اور پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین بنے اور ایسی مثالی حکمرانی قائم کی. سبحان اللہ. یہ ایمان کی دولت ہے. اس سے آدمی کی عقل، دانش، سمجھ بوجھ کامل ہو جاتی. انہی چیزوں کو تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل و خوار ہیں. دوسروں کے یہاں گداگری کرتے پھرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. اسلام کے اندر تو ہر طبقے کی ضرورت کی چیز موجود ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو. اپنے گھر میں سب کچھ دولت بھری ہے، دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے. اللہ نے اپنی امت کو ایسا مستغنی بنایا دنیا سے کہ سب کچھ دے کر گئے ہیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے. خوددار قوم بنا کر گئے ہیں، خوددار امت بنا گئے ہیں. اللہ کا نبی اپنی امت کو خوددار، کسی کی محتاج نہ رہے، کسی سے اسے بھیک نہ مانگنی پڑے، خوددار بنا، سب کچھ اس کے پاس. فرمایا اس کے گھر میں سب کچھ دولت بھری ہے اور دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے. ایک انگریز کا قول یاد آیا. اس کے بعد ایک صاحب تھے، ان سے اس انگریز نے کہا تھا کہ ہماری جماعت میں بڑے اور متعدد بیدار مغز کام کر رہے ہیں اور تقریباً 150 برس کی حکومت کرتے ہو گئے.
مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 برس میں انتظام کے جس حد تک پہنچے ہماری جماعت وہاں نہیں پہنچی. خود قائل ہیں. انہوں نے کہا اب تو ہم قائل ہو گئے کہ ان کے ساتھ یہ تائید غیبی تھی. واقعی ان کے ساتھ تائید غیبی تھی کہ انہوں نے ان 13 برسوں میں وہ کیا کہ جو ہم 150 سال میں بھی نہیں کر سکے. اس نے کہا یہ تو آپ کا عقیدہ ہے مگر ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عاقل اعلیٰ درجے کے تھے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں عقل کی ایسی درجے کا نام تائید حق ہے. انگریز کہنے لگا وہ عقل تھی، بڑا کامل عقل والا تھا. تو اس مسلمان نے کہا جیسے آپ عقل کہہ رہے ہیں اسی کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تائید حق تھی، اللہ کی مدد اور نصرت تھی. اسی عقل کے متعلق سفیر اسلامی نے ہرقل کے دربار میں جب حضرت عمر کی حالت کے متعلق پوچھا 2 چھوٹے چھوٹے جملے حضرت عمر کی تعریف میں کہے. لا یخدع ولا یخدع، کہ عمر کون ہے، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکے میں آتے ہیں. سبحان اللہ، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے. ہاں اللہ عقل کامل نصیب فرما دے. مومن سانپ کے سوراخ سے 1 مرتبہ تو ڈسا جا سکتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں. لیکن ہم تو 1000 بار ڈسے جانے کے لیے تیار ہیں. تو فرمایا یہ ہے عقل کامل. لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکے میں آتے ہیں. اس سے ہرقل جو کچھ سمجھا وہ بھی قابل تعریف ہے. چنانچہ اس نے اہل دربار سے کہا تم کچھ سمجھے ہو؟ ولا یخدع ولا یخدع خلیفہ کے دین کامل ہونے کی دلیل ہے. لا یخدع ان کی فراست اور عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہے. ہرقل حصائی وہ سمجھ گیا کہ کون آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. کہ لا یخدع دھوکہ دیتا نہیں، کیا مطلب؟ اس کا دین کامل ہے. لا یخدع دھوکہ کھاتا نہیں، اس کی عقل اور فراست کامل ہے. دین کا تقاضا یہ ہے کسی کو دھوکہ نہ دو، عقل اور فراست کا تقاضا یہ ہے کسی سے دھوکے کھاؤ بھی نہیں. تو ہرقل سمجھ گیا 2 جملوں کے اس تعارف میں، سمجھ گیا کیسا کامل آدمی ہو. اس کا دین بھی کامل ہے، عقل و فراست بھی کامل ہے. جس شخص میں دین اور عقل جمع ہوں گے وہ سارے عالم پر غالب آ کے رہے گا. یہ نتیجہ نکالا ہرقل نے، وہ غالب ہو کے رہے گا. بہت سے لوگ فرمایا عقیدہ آخرت اور فضولیات کا ترک، بیکار باتوں میں کیا رکھا ہے، کام میں لگو، کام میں لگو، اپنی زندگی کو کام میں لگاؤ. یہ وقت کی قیمت آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگی کہ یہ وقت کتنا زندگی قیمتی سرمایہ تھا. تو فرمایا اسے کام میں لگاؤ. فرمایا بیکار باتوں میں کیا رکھا ہے، کام میں لگو، اپنے وقت کو خدا کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرو. آنکھ بند کرتے ہی وقت ضائع کرنے کا پتہ چل جائے گا، اپنے وقت کا احساس پھر ہوگا. جو شخص فضولیات میں مبتلا ہوگا وہ کبھی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. یہ تجربے کی بات ہے. جو فضولیات اور لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس کا وقت پھر ضروریات میں استعمال نہیں ہوتا، اور جو ضروریات میں لگ جائے گا اس کے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے. اس کے پاس پھر فضولیات کے لیے وقت نہیں. فرمایا جو شخص فضولیات میں مبتلا ہوگا وہ کبھی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. یہ تجربے کی بات ہے. جس کو مقصود حضرت حق ہو، یعنی اللہ کی ذات مقصود ہو، اس کو اور فضول خرافات اور فضول جھگڑوں کی کہاں فرصت. یہ تو انہی کا کام ہے جو آخرت سے بے فکر ہے. فضولیات تو وہ مشغول ہو جسے کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے،
جس نے اپنے رب کو نہیں پانا، آخرت نہیں سنوارنی، اس کے پاس وقت ہے فضولیات کے لیے۔ جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، جس کا عمل اس پر ہوگا اس کی زندگی میں بڑی حلاوت اور مٹھاس ہوگی۔ فرمایا جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، جس بات میں، جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ فرمایا جس کا عمل اس پر ہوگا اس کی زندگی بڑی حلاوت کی ہوگی، خیر دنیا خیر عقبہ دونوں اس کو حاصل ہوں گی۔ لا یعنی باتوں میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے، لا یعنی کاموں میں، لا یعنی باتوں میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ کسی نے بذریعہ خط معلوم کیا کہ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ فرمایا مجھ کو فضول سوال سے سخت گرانی ہوتی ہے۔ جو بات دوسروں کے متعلق دریافت کی ہے اس کا جواب یہ ہے تجھ کو پرائی کی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑو تو۔ پرائی کی کیا پڑی، اپنی تو نہ بیڑے۔ سوال کیا کر رہے ہیں؟ جو حرام کھاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تم یہ اپنی بھی تو فکر کر لیں۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم دیندار بن جائیں گے تو دنیا کے مزے جاتے رہیں گے، یہ عام نوجوان کے ذہن میں ہوتا ہے یار دیندار بن جائیں گے تو پھر تو مزے ہی نہیں رہیں گے دنیا کے، یہ عام ذہن ہے۔ اگر صحیح دیندار بن جائیں گے تو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، 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 مزہ ہی نہیں رہے گا دنیا میں، ایسی بوریت کی زندگی ہوگی۔ تو بات یہ ہے نا کہ دینداری کے کوچے میں اب تک ہم نے صحیح قدم رکھا ہی نہیں، ورنہ جو مزہ ان کو ہے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، دینداری کے کوچے میں صحیح قدم رکھا ہی نہیں۔ دیکھو خارش کرنے میں ضرور مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے خارش میں، اور جس کو خارش نہ ہو اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو مزہ نہیں آتا۔ خارش میں مزہ ضرور آتا ہے، لیکن بتائیے خارش کی زندگی میں مزہ ہے یا صحت کی زندگی میں مزہ ہے؟ مزہ تو صحت کی زندگی میں نا۔ تو ٹھیک ہے گناہوں کی زندگی میں خارش کی طرح مزہ ضرور ہے، لیکن جو بات صحت کی زندگی کا مزہ کا وہ تو خارش میں تو نہیں ہے۔ تو اگر اس دینداری کے کوچے میں صحیح قدم رکھیں تو اس کا اپنا مزہ ہے، وہ تو ہر وقت اندر سے بہار میں رہتا ہے، اس کا تو مزہ کہیں جاتا ہی نہیں، اس کا تو کہیں مزہ جاتا ہی نہیں۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب رب سے ہمکنار ہوتی ہے، پھر تو اندر ہر وقت بہار ہی بہار رہتی۔ دنیا دیکھے گی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن وہ تو اندر سے بہار میں، اس کے لیے تو تنہائی ہے ہی نہیں، ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ، وہ اپنا مزہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ہم متقی بن جائیں گے تو دنیا کے مزے جاتے رہیں گے، تو میں کہتا ہوں تم یہ نیت کر لو متقی نہ بنیں گے مگر خدا کے لیے علماء اور مشائخ کے صحبت میں رہ کر ایک دفعہ دین کو سمجھ تو لو، اس کا یہ اثر ہوگا تمہیں متقی بننے کے لیے کوئی دقت پیش نہ آئے گی، بلکہ تم خود بخود عمل کے مشتاق ہو جاؤ گے، اور تم کو اس وقت اعمال دینیہ میں وہ مزہ اور لذت آئے گی کہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ، دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسی حقیقت نصیب فرما دے بھائی، دین سے دل سے نیت کریں، دل سے چاہیں کہ اللہ ہم نے تیرا بننا ہے، بس تیرا بننا۔ اگر دل سے چاہ لیں گے نا میرے عزیزو، پھر انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا دل سے۔ اس لیے جب آدمی دل سے چاہ لے تو پھر مایوس نہ ہو، دل برداشت نہ کر کب ہوگا ایسا، کب ایسا ہوگا۔
اس لیے کہ بہت سے لوگ ادنا درجے کے کام کے لیے تمام عمر لگا دیتے ہیں. دیکھو دنیا میں پانے کے لیے 40 سال تک پڑھتا رہتا ہے، 30 سال تک پڑھتا رہتا ہے. ہاں کیا چیز ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا؟ لیکن کیا کچھ کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلتا ہے دنیا کے لیے. اور بڑی مشکل سے جب 30 سال پڑھتا ہے اور 40-45 سال کے بعد اس کے جیب میں کچھ پیسہ آتا ہے، اور پھر 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں کھانا، صرف سوپ پینا ہے ٹماٹر کا بس. یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند. 30 سال پڑھا، 15 سال 20 سال کے بعد کچھ جیب میں پیسہ آنے شروع ہوئے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کچھ بھی نہیں کھانا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن آدمی اس کو پانے کے لیے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا، کمائی کر لگا محنت کر رہا ہے. ہاں اور دیندار بننے میں کہتے یار پتہ نہیں کب میں بزرگ بنوں گا، اتنا عرصہ ہو گیا، کب بزرگ بنوں گا، کب بزرگ بنوں. ارے میاں لگے رہو. ہاں بہت سے لوگ ادنا درجے کے کام کے لیے تمام عمر برباد کر دیتے ہیں، ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے، تمام عمر اسی دھن اور طلب میں مبتلا رہتے ہیں. افسوس کہ ہم مطلوب اعلیٰ اور اشرف کی طلب میں چند ہی روز میں گھبرا جاتے ہیں. ہم تو سب سے بڑے مطلوب کے طالب ہیں، پھر چند دن کے بعد گھبرا جائیں. ارے میاں لگے رہو، موت تک لگے رہو، مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ مل جائے گا. حضرت خواجہ عدید الحسن صاحب میزوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر کے امتحان کی مصیبت میں تھے. چونکہ دلچسپی نہ تھی اس لیے کامیابی نہایت دشوار تھی. ایک عریضے میں پریشانی کا اظہار کیا. تحریر فرمایا ہمت نہ ہاریے، دل جمعے کے ساتھ گو ناگوار ہو، کوشش کیجیے، امتحان کا ضرور پاس کر لینا چاہیے. تارک دنیا ہونا چاہیے نہ کہ متروک دنیا. سبحان اللہ، ایک عجیب بات ہے. فرمایا تارک دنیا ہونا چاہیے نہ کہ متروک دنیا. دنیا ہاتھ میں آئی ہی نہیں، کہتا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا. ارے نہیں، دنیا تجھے چھوڑ دیا. کمال یہ کہ دنیا پا لینے کی پوری قوت ہے، پھر بھی اس کی محبت دل میں نہیں آنے دی. یہ ہے تارک دنیا. پھل اونچے کہتے کھٹے ہیں، ہاں کہتے کھٹے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. ہاتھ پہنچتا ہے تب بھی اس کو دل میں محبت نہیں لاتا، یہ کمال ہے. تو فرمایا متروک کو دنیا نہیں بننا کہ دنیا خود تم سے دور ہو گئی، تارک دنیا بننا ہے کہ دنیا آئی تب بھی اس کی محبت دل میں نہیں لینی. یہ اصل چیز ہے. تو میرے عزیزو، دنیا پانے کے لیے سال لگے رہتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتے. تو اللہ کو پا لینے کے لیے پھر کیوں دل برداشتہ ہوتے؟ لگے رہیں. ہاں انشاءاللہ اللہ مرنے سے پہلے یہ منزل ضرور نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو بھائی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مولا ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ دین کی پختگی نصیب فرما. اے مولا دین کی پختگی نصیب فرما. اپنا سچا تعلق نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں صرف اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی محبتوں سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں کو ہر گندگی سے پاک فرما، ہر گناہ سے پاک فرما. حسد، کینہ، بغض، ریا، دکھلاوے کے سارے جذبات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. مولا ہم کم ہمت کم حوصلہ ہیں، قدم قدم پہ پورے دین پہ چلنے کے لیے ہماری مدد اور نصرت فرما. اے مولا ہماری مدد اور نصرت فرما. پورے دین پہ چلنا آسان فرما. ہر گناہ سے دور رہنا آسان فرما. ہر گناہ سے بچنا آسان فرما. ہے مولا ہر بری عادت سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. ہے مولا ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما.
ہے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، سارے مسلمانان عالم پہ رحم فرما، ہے مولا ہمارے وطن پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا